فرمایا کہ قائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور امر کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ مثلا مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں، بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے، ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشان نہ ہو۔ اسی طرح نعمتوں پر بطر و تکبر نہ ہو، ان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ مثلا توحید کے عقیدے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے عقیدوں کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ عقیدوں میں یہ بھی ضروری ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ عقیدے کا اثر عمل پر بھی ہو۔ عقیدے کا اثر عمل پر بھی ہو۔ تو عقیدوں میں دو چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے، ایک تو خود عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری یہ کہ عقیدے کا اثر عمل پر بھی ہو۔ اس کی مثال دے دی کہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو عقیدہ ہوا تقدیر کا، تو یہ عقیدہ بھی رکھے اور اس کا اثر عمل پر بھی ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو گھبرائے نہیں، کہ تقدیر میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، تقدیر میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، ہم کتنی کوشش کرتے یہ تکلیف ٹل نہیں سکتی تھی، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ گھبراہٹ کا علاج تقدیر کے عقیدے سے ہو جائے کہ مصیبت میں نہ گھبرائے۔ جی ہاں اور راحت ملے تو تکبر پیدا نہ ہو کہ تقدیر میں یہ راحت لکھی ہوئی تھی اس لیے مجھے مل گئی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ سوچ لے گا تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا، پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے عقیدے کا اثر عمل میں ظاہر ہو جائے گا۔ ایسے ہر عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے کہ حق تعالی ہی ایک خالق و مالک ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں، اس لیے
رزق کی کمی بیشی میں گھبرائے نہیں، انہوں نے جو مقدر فرمایا وہ دے دیا، دینے والے تو وہی ہیں اور تو کوئی دے سکتا ہی نہیں، انہوں نے جتنا مناسب سمجھا مجھے دے دیا۔ تو اس طریقے سے ہر عقیدے کا اثر اعمال میں ہونا چاہیے، اعمال عقیدوں کے مطابق ہونے چاہیے، عقیدوں کے خلاف نہ ہونے چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو عقیدے خود بھی مقصود ہیں اور ان کا اثر عمل پر ہو یہ بھی مقصود ہے۔ اس لیے عقیدوں کا اثر عمل پر جاری کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خاص طور سے مصائب میں آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم یوں کر لیتے تو شاید نہ آتی، ہم یوں کر لیتے تو شاید نہ آتی۔ تو اس کا علاج تقدیر کا مسئلہ سوچنے سے ہے کہ جب ہماری تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی تو ہم کتنی تدبیریں کرتے، یہ مصیبت تو آ کر ہی رہنی تھی، ہماری تدبیروں سے یہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہمیں پریشان نہ ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میرے بہنوئی تھے عبداللطیف صاحب، ان کو بیماری تھی، دل کا دورہ پڑا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا ہاں میں اس کا ٹیکہ لگاتا ہوں ٹھیک ہو جائے، ٹیکہ اس نے بھرا، چلایا، سرنج چلی نہیں، سرنج نہیں چلی، جس میں ٹیکہ لگاتے ہیں اس کو سرنج کہتے ہیں، وہ چلی نہیں، کہ ہے یہ بند ہو گئی، اچھا میں دوسری لاتا ہوں، میں بھی دوسری لاتا ہوں، وہ دوسری لینے گیا پیچھے ختم، دوسری لینے گیا آنے سے پہلے ہی ختم۔ تو اس میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ان کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، ہم 100 ٹیکے بھی لگا لیتے تو وہ عمر آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ ٹیکہ چلا ہی نہیں، جو ٹیکہ لگانا تھا وہ چلا ہی نہیں، کیونکہ ان کا وقت موت کا آ گیا تھا، اس لیے عین وقت پر موت آ گئی۔ تو یہ سوچنے سے طبیعت میں سکون ہو جاتا ہے کہ تقدیر میں ان کی اتنی عمر ہی لکھی ہوئی تھی، تقدیر میں اس مصیبت کا آنا لکھا ہوا تھا، ہم کتنی تدبیریں کرتے یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی تھی، اس لیے آدمی گھبراتا نہیں۔ جب تقدیر کا عقیدہ مضبوط ہو تو آدمی گھبراتا نہیں کہ تکلیف، یہ مصیبت تو آنی ہی تھی، یہ مصیبت تو آنی ہی تھی، ہم کتنی کوشش کرتے یہ ٹل نہیں سکتی تھی، اس لیے آ گئی۔ یہ سوچنا کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، شاید یہ بچ جاتا، نہیں بچ سکتا تھا، جتنا وقت لکھا ہوا تھا اس کی عمر کا بس اتنا ہی پورا کرنا تھا، اس سے آگے وہ 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ تقدیر کے عقیدے کا اثر ہونا چاہیے ہمارے اعمال میں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ خود حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
تقدیر کا یہ اثر ہونا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ، کہ تکلیف میں زیادہ پریشان نہ ہو، زیادہ غم نہ ہو، زیادہ غم کو مٹانے کے لیے ہم نے تقدیر کا مسئلہ تمہیں بتایا ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور راحت ملنے پر تم حد سے زیادہ خوش نہ ہو جاؤ، تکبر نہ پیدا ہو جائے، خود بینی نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرما دیا کہ یہ چیز ہمیں مل گئی، بس ان کا انعام سمجھے گا، اپنا کمال نہیں سمجھے گا۔ تو دونوں موقعوں میں اثر پڑے گا تقدیر کے مسئلے سے، غم کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے غم زیادہ نہیں ہوگا، راحت کی وجہ سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بڑے فائدے ہیں، یہ بڑے فائدے ہیں۔ جی غم میں زیادہ غم نہ ہونا، اور خوشی میں راحت میں حد سے آگے نہ نکلنا، تکبر اور عجب میں داخل نہ ہونا، یہ فائدے ہیں تقدیر کے۔ تو تقدیر کا مسئلہ مشکل تھا، تقدیر کا مسئلہ مشکل مسئلہ تھا، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تو بظاہر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسئلہ بیان ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے فائدے تھے، ان فائدوں کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا گیا، ان فائدوں کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا۔ وہ گناہ اس مسئلے کی نہ سمجھو، حقیقت نہ سمجھو، لیکن اثر تو لے لو، اثر تو لے لو، تکلیف میں حد سے زیادہ غم نہ ہو، خوشی میں تکبر اور عجب نہ ہو، یہ فائدے ہیں، فائدے تو لے لو۔ ان فائدوں کو لینے کے لیے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا، ورنہ بظاہر مناسب یہی تھا کہ مسئلہ بتایا ہی نہ جاتا، فائدوں کی وجہ سے بتا دیا گیا۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری، انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو حل کیا کہ دیکھو میں ایسے معنی بتاتا ہوں کہ تقدیر کا مسئلہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے، ہمارے استاد تھے مولانا محمد شریف صاحب کشمیری، کشمیر کے تھے، بڑی کتابیں پڑھانے والے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ دیکھو تقدیر کے مسئلے کی حقیقت میں ایسی بتا دیتا ہوں کہ جس سے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے انہوں نے بتایا کہ تقدیر کے مسئلے کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی قوت علمیہ، اللہ تعالیٰ کا علم بہت اونچا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اسی پہچان کے مطابق لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں دیکھوں ایک آدمی کو کہ وہ ٹرنک میں کپڑے رکھ رہا ہو، ٹرنک میں کپڑے رکھ رہا ہو، تو میں کہہ دوں کہ یہ شخص آج سفر کرے گا، یہ شخص آج سفر کرے گا۔ اب میں نے اس کو مجبور نہیں کیا سفر کرنے پر،
میں نے علامتوں سے پہچان لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تیاری کر رہا ہے سفر کی۔ تو جیسے میں نے پہچان لیا علامتیں دیکھ کر، میں نے خود اس کو کوئی مجبور نہیں کیا کہ تم ضرور سفر کرو، میں نے نہیں مجبور کیا، لیکن علامتیں دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ سفر کرے گا، یہ سفر کرے گا۔ بس اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا، ٹھیک؟ اس کے چہرے سے اور اس کے اعضاء سے، اس کی آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ یوں کرے گا، یوں کرے گا، اسی پہچاننے کے مطابق لکھ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا جو کچھ کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ اس قوت علمیہ کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر جبر کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرے کہ یہ کام ضرور کرے اور یہ کام بالکل نہ کرے۔ نہیں نہیں نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پہچان لیتے ہیں کہ یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت علمیہ کا نام تقدیر ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو آدمی کے لیے تقدیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تقدیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ تقدیر قوت علمیہ ہے، تقدیر کسی پر جبر نہیں ہے کہ یہ ضرور یہ کام کرے، نہ، جبر نہیں ہے، کام اس نے کرنا ہے اپنی مرضی سے۔ ہم نے صرف علامتوں کی وجہ سے پہچان لیا کہ یہ ایسا کام کرے گا، یہ ایسا کام کرے گا، یہ ہم نے پہچان لی۔ تو اس پہچان لینے سے ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا، جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس لیے تقدیر میں جبر نہیں ہے، تقدیر میں قوت علمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت علمیہ بہت بڑی ہے، اس لیے وہ زیادہ پہچان لیتے ہیں۔ ہماری قوت علمیہ کم ہے، ہم کبھی کبھی کوئی نشانی دیکھ کر پہچانتے ہیں، باقی نہیں پہچانتے۔ جیسے میں دیکھ لوں کہ یہ ٹرنک میں کپڑے رکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا ہاں آج کوئی گڑبڑ ہے، کوئی یہ کہیں جا رہے ہیں، یہ میں سمجھ جاتا ہوں علامتوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سمجھ جاتے ہیں، ان کا علم تو بہت قوی ہے، بہت قوی، بہت قوی، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنا قوی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمیں گاڑی میں ایک شخص ملا، غالباً سکھر کی طرف سے ہم آ رہے تھے تو گاڑی میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جب کسی چھوٹے سے کیڑے کو دیکھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کیڑے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر دل ہے، اس میں جگر ہے، اس میں آنکھیں ہیں، اس نے یوں کرنا ہے، اس نے یوں کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا کیڑا اور اس کے سب حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بے ہوش ہی ہو جاتے تھے، یہ سوچ سوچ کر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ گویا اتنی اللہ تعالیٰ کی قوت علمیہ ہے، اتنی قوت علمیہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خالق کل شیء،
خالق و کلی شے، ہر چیز کے خالق وہی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی وہ خالق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے گھوڑوں پر، تو ہوا نے یہ خبر پہنچائی کہ یہاں آگے کچھ کیڑیاں ہیں، ان میں سے ایک کیڑی نے کہا دوسروں سے بھی بیل میں گھس جاؤ، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند دیں۔ وہم لا یشعرون، ان کا لشکر تمہیں روند دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے کیڑیوں کو روند دیا۔ بتائیے، کیڑی نے بات کی، چیونٹی نے، ہوا نے سنی، ہوا نے سن کر سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام نے سنی وہ بات اور اس کا مطلب سمجھ گئے، حالانکہ ہم کیڑیوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی بات کر رہی ہے نہیں کر رہی، پھر وہ بات کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اس چیونٹی کی آواز ہوا نے پہنچائی سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام اس پر ہنسے، فتبسم ضاحکا عن قولہا، کہ اس نے کیسی بات کہی ہے کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، گھوڑوں پر وہ سوار ہیں، ہم راستے میں ہیں، ہمارے اوپر سے گزریں گے تو ان کے گھوڑے ہمیں روند ڈالیں گے، سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کتنی کیڑیاں مار دی ہیں، کتنی چیونٹیاں مار دی ہیں۔ یہ چیونٹی نے کہا۔ اب دیکھیے، اس کی آواز کو ہوا نے کھینچ کر سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈالا۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، گھوڑے کو ذرا پھیر دیا تاکہ چیونٹیوں کے بل کے اوپر سے نہ جائے۔ کتنی بڑی قدرت، ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا، چیونٹیاں بھاگی پھرتی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کو، جی ہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی تھی کہ چیونٹیوں کی بات سمجھ جاتے تھے، اور پھر ہوا کو قوت دی تھی، ہوا چیونٹی کی آواز فوراً پہنچا دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا جاسوس تھی سلیمان علیہ السلام کی، اس کو انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ میرا نام لے کر کوئی بات کرے فوراً مجھے پہنچاؤ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تھا ہوا کو کہ دیکھو میرا نام لے کر کوئی بات کرے فوراً مجھے پہنچاؤ۔ جی جیسے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی آدمی نے کہا، تخت اوپر اڑ رہا تھا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا۔ ایک دیہاتی آدمی نے کہا، لیکن چونکہ نام لیا سلیمان آل داود، سلیمان علیہ السلام حکم تھا کہ اگر میرا نام لے کر کوئی بات کرے مجھے فوراً پہنچاؤ، تو سلیمان علیہ السلام تو تخت پر جا رہے تھے، ہوا نے فوراً پہنچایا کہ یہاں ایک دیہاتی آدمی ہے، ان جیسا دیہاتی آدمی ہے، اس نے آپ کے تخت کو دیکھ کر یہ کہا ہے سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود۔ تو سلیمان علیہ السلام جہاں جانا تھا وہاں پہنچے، اور پہنچ کر اسی آدمی کو بلایا،
بلایا کہ میرے تخت کو دیکھ کر تم نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، اتنا میرے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ ماذا اوتیا تابوت۔ وہ ڈر گیا بیچارہ کہ کہیں مجھے کوئی دو چار ڈنڈے نہ مار دیں۔ حضرت میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کہا، میرے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ ماذا اوتیا داود۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود۔ یہ فرمایا اس کو بنا کر لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود۔ تم نے کیوں تعجب کیا کہ کیا کچھ دے دیا آل داود کو؟ ایک تمہاری زبان سے جو سبحان اللہ نکلا ہے، اگر یہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ میری ساری سلطنت سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اس لیے فرما دیا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری پوری دولتوں سے بہتر ہے، دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ فرما میری ہمشیرہ کے داماد تھے، فوت ہو گئے، تھوڑا عرصہ ہوا، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، ڈاکٹر تھے یعنی پی ایچ ڈی تھے، اس جن کو ڈاکٹر کہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا ایک دفعہ کہ ماموں یہ جو کہا جاتا ہے ایک نیکی کا ثواب، دو نیکیوں کا ثواب، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یہ کام کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب، یہ کام کرے تو 5 نیکیوں کا ثواب، تو نیکی کا یونٹ کیا ہے؟ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے یہ کام؟ نیکی کا یونٹ کیا ہے، یعنی ایک نیکی کا کتنا ثواب؟ تو میں نے اس وقت یہی حدیث ان کو سمجھائی کہ ہاں ایک نیکی کا ثواب پوری دنیا کی دولتیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود۔ ایک نیکی جو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے میری سلطنت سے بہتر ہے، یعنی پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ سلطنت پوری دنیا کی، یہ نیکی کا یونٹ، یہ نیکی کا یونٹ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نیکی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ جنت کا ذریعہ ہے، اس کا بڑا درجہ ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اس لیے نیکی کا یونٹ پوری دنیا کی دولتیں ہیں، اور دنیا کی دنیاوی چیزوں کا درجہ کچھ بھی نہیں۔ دنیاوی چیزوں کا درجہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کا درجہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ دنیا کچھ بھی نہیں اور دین اتنا اونچا، اتنا فرق۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی دنیا بھر کی دولتوں سے بہتر، اور اللہ تعالیٰ کے درجہ دنیا کی دولتوں کا کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کوئی ساری دنیا کا بھی مالک بن جائے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اور ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا بڑا اونچا درجہ۔ دین بہت اونچا ہے، دنیا بہت نیچے ہے، اس لیے دین کو پکڑیے، دین پر عمل کیجئے، دین کی ترقی کیجئے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ برحمتک یا ارحم۔